اس میں صادقہ کی بیان کردہ تفصیل بھی شامل ہے۔ سمینہ نے بتایا کہ اس کی نند عشرت جو ایک کامچور اور منہ پھٹ عورت تھی، سمینہ کا بھائی اسے دب کر رہتا تھا اور اسے کسی کام کے لیے نہیں کہتا تھا۔ اس کے باوجود عشرت جلتی کٹتی رہتی تھی اور اپنی ساس یا اپنے خاوند سے لڑ جھگڑ کر میکے آ جاتی تھی۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نیاز علی کے سر پر شیطان سوار ہو جاتا اور وہ اسے یعنی سمینہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا۔ سمینہ اپنے گھر جا کر بھائی کی منت سماجت کرتی اور اسے مجبور کرتی کہ جا کر اپنی بیوی کو منا کر لائے۔ 4 روز پہلے عشرت ٹسوے بہاتی ہوئی گھر آئی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ نیاز علی شام کو گھر آیا، بہن کی باتیں سنی اور حسب عادت اپنی بیوی پر برسنا شروع ہو گیا۔ سمینہ اسی وقت اپنے گھر گئی اور 2 گھنٹے تک اپنے بھائی کو سمجھاتی رہی، لیکن وہ جھکنے پر تیار نہیں ہوا۔ میں اس عورت سے تنگ آ چکا ہوں، اس نے کہا۔ یہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، کسی کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت شہزادیوں کی طرح پلنگ پر پڑی رہتی ہے، نہ ماں کی عزت کرتی ہے نہ میری عزت کرتی ہے۔ میں کب تک اسے منا کر لاتا رہوں گا؟ اب میں نہیں جاؤں گا، وہ خود آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے۔ ماں نے بھی بیٹے کی تائید کی۔ یہ ہماری نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکی ہر دوسرے روز ہمارے سروں میں خاک ڈال کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ پہلے روز ہی سختی کرنا چاہیے تھی۔ سمینہ نے پوچھا، میرا کیا بنے گا؟ اگر تو نباہ کر سکتی ہے تو واپس چلی جا، ورنہ ادھر ہی بیٹھ، ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں۔ سمینہ ایک رات گھر میں رہ کر واپس چلی گئی اور سسرال والوں کو اپنے بھائی کا جواب بتا دیا۔ ساس نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، تیرا بھائی اتنی اونچی ناک والا کب سے ہو گیا؟ سمینہ کچھ نہیں بولی۔ بولتی کیوں نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، اگر وہ نہیں آیا تو تو کیا لینے آئی ہے یہاں؟ ماں جی، میں اپنے بھائی کی حرکتوں کی ذمہ دار نہیں ہوں، یہ میرا گھر ہے، میری عزت ہے، مجھے اور کہاں جانا ہے؟ سن رہے ہو اس کی بکواس؟ صابرہ بی بی نے بیٹے سے کہا، یہ اپنے بھائی کو پٹی پڑھا کر آئی ہے، اس سے کہہ دو کہ جب تک رفیق یہاں آ کر معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک یہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ماں جی، میں قسم کھاتی ہوں، میں نے اپنے بھائی کو کوئی پٹی نہیں پڑھائی، وہ تو ہر دفعہ ہی بابی کو منا کر لے جاتا تھا، اب وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ یہ سنتی ہی نیاز علی نے سمینہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ زبان چلاتی ہے میرے ماں کے سامنے، نکل جا ہمارے گھر سے۔ سمینہ نے بتایا کہ وہ نیاز علی کے پیروں میں گر پڑی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالے۔ اس پر نیاز علی نے اسے 2 لاتیں رسید کی اور دوبارہ گھر سے نکلنے کا حکم دیا۔ مجھے جان سے مار ڈالو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی۔ نیاز علی نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر گلی میں لے گیا۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ سمینہ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ میکے نہیں جائے گی، اسی دروازے پر جان دے دے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 2.5-3 گھنٹے تک دروازے پر بیٹھی روتی رہی۔ بالآخر محلے والوں نے اس کے سسر کو سمجھایا اور وہ اسے اندر لے گیا۔ اس روز نیاز علی نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور رات کو دیر سے گھر آیا۔ سمینہ نے مجھے بتایا کہ اگلی صبح نیاز علی کا رویہ اچانک اچھا ہو گیا۔ ناشتے کے بعد وہ اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، سمینہ، ماں جی مجھ سے بہت ناراض ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب تک عشرت اپنے گھر نہیں چلی جاتی اس وقت تک تم یہاں نہیں رہ سکتی، میرا کوئی قصور بھی ہو تو۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رفیق کی بہن ہو، اگر ہماری بہن اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی تو اس کی بہن ہمارے گھر میں کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ تم ایسا کرو، کچھ روز کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ، اگر آپ مجھے راضی خوشی بھیجتے ہیں تو میں چلی جاؤں گی، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، ماں جی کو بھی تو راضی رکھنا ہے۔ 4-6 روز کے بعد میں تمہیں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر چند کے سمینہ کو نیاز علی کی باتوں میں فریب محسوس ہو رہا تھا، تاہم وہ میکے جانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خدشات کو ذہن سے جھٹک دیا۔
اور یہی توقع رکھی کہ اس کے شوہر کا یہ رویہ اصلی ثابت ہوگا۔ میں تمہیں رات کے کھانے کے بعد تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا۔ نیاز علی نے مزید کہا، اپنی چیزیں تیار رکھنا۔ سمینہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس نے پوچھا، رات کے کھانے کے بعد کیوں؟ اس وقت تو بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ نیاز علی تامل کرتے ہوئے بولا، میں گھر والوں سے یہ بات پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ماں جی کو یہ پتہ چلا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے گیا تھا تو وہ ناراض ہوں گی۔ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ میں پہلے نکل جاؤں گا اور پرائمری اسکول کے پاس رک کر تمہارا انتظار کروں گا۔ پرائمری اسکول ان کے گھر سے تقریباً 200 قدم کے فاصلے پر تھا۔ سمینہ کو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر راضی ہو گئی۔ سمینہ نے بتایا کہ دوپہر کے قریب حشمت بی بی نامی ایک عورت اس کے ساتھ سے ملنے آئی اور 1 گھنٹہ اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ حشمت بی بی کے شوہر کا نام شمشیر خان تھا اور وہ خاصا بدنام شخص تھا۔ وہ غیر قانونی کام کرتا تھا، مگر پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ پولیس کے لیے مخبری کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کئی مشکل کیس حل ہوئے تھے۔ اس کے کاموں میں جوئے کا کاروبار بھی تھا۔ حشمت بی بی بھی خاصی ہوشیار اور شاطر عورت تھی۔ صابرہ بی بی سے 1 گھنٹہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ بظاہر خیر خیریت پوچھنے سمینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ سمینہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ حشمت بی بی نے رسمی کلمات کے بعد کہا، میں تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرا ذکر نہیں کرو گی۔ سمینہ نے وعدہ کیا۔ حشمت بی بی نے کہا، آج رات تمہارا خاوند کسی بہانے تمہیں باہر لے جانا چاہے گا۔ سمینہ نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ یہ مت پوچھو، حشمت بی بی نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آج رات گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، جان دے دینا پر گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ اگر تم گھر سے نکلی تو پھر زندگی بھر واپس نہیں آ سکو گی۔ سمینہ گھبرا کر بولی، ماسی کیا بات ہے؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، حشمت بی بی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ سمینہ کے جی میں سارا دن ہول اٹھتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے تو نیاز علی نے سمینہ سے کہا، میں پرائمری اسکول کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے جانے کے 10 منٹ بعد وہاں پہنچ جانا۔ سمینہ خوف کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ نیاز علی نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سمینہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی حرکات تو سکنات پر اسرار تھیں۔ پتہ نہیں وہ کس ارادے سے اسے پرائمری اسکول میں بلا رہا تھا۔ شاید اس کی نیت صاف نہیں تھی اور وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ نیاز علی کے جانے کے بعد سمینہ نے دروازہ بیٹھ دیا اور جان بچانے کی کوئی تدبیر سوچنے لگی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنی ساس اور نند کے کمرے تک گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنی پریشانی بتائے۔ اسے معلوم تھا کہ نیاز علی اس وعدہ خلافی پر طوفان کھڑا کر دے گا۔ ساس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا اور اندر سے ساس سسر کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سمینہ متذبذب انداز میں دروازے کی قریب کھڑی تھی کہ اس نے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، اب تو جوڑوں میں درد رہنے لگا ہے، اولاد سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ پیر ہی دبا دیں، بہو کو آواز دے کر بلا لو۔ صابرہ بی بی نے کہا۔ سمینہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ ابا جی لائیے، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، اس نے کہا اور چرپائی کی پٹی پر بیٹھ کر پیر دبانے لگی۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی تو آپ کی آواز میرے کان میں پڑ گئی۔ سمینہ 1 گھنٹے تک سسر کے پیر دباتی رہی۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ نیاز علی برآمدے میں اپنی چرپائی پر لیٹا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ سمینہ کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو گئی نہیں؟ یہ سوال سنتے ہی سمینہ سمجھ گئی کہ پرائمری اسکول میں کوئی اور شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر نیاز علی اس کا انتظار کر رہا ہوتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتا۔
میں گئی تھی، سمینا نے جھوٹ بولا، وہاں آپ ہی نہیں آئے، اسی لیے میں واپس آ گئی۔ اچھا؟ نیاز علی آنکھیں گھما کر سوچنے لگا، وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا؟ مجھے کسی اور سے کیا واسطہ؟ سمینا نے قدر ہمت سے کہا، آپ نظر نہیں آئے تو میں واپس آ گئی۔ ادھر ابا جی کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ابا جی کے پیر دبا رہی تھی۔ تو نے ابا جی کو تو نہیں بتا دیا؟ آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بتا سکتی ہوں؟ سمینا نے کہا، پھر قدر توقف کے بعد بولی، میرا میکے جانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں صبح چلی جاؤں گی، رات کو جانا اچھا نہیں لگتا۔ زیادہ بک بک نہ کر، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا، جا کے سو جا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلی رات یعنی واردات والی رات نیاز علی نے سمینا کو میکے جانے کے لیے نہیں کہا، تاہم سمینا ڈری ہوئی تھی۔ تقریباً 10 بجے وہ اپنی ساس کے کمرے سے نکلی۔ اس وقت سارا گھر سو چکا تھا، نیاز علی بھی سو رہا تھا۔ سمینا کچھ دیر تک اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچتی رہی۔ گزشتہ 2 روز سے اس کے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا۔ پھر اسے حشمت بی بی کی بات یاد آ گئی کہ اگر وہ گھر سے نکلی تو زندگی بھر واپس نہیں آ سکے گی۔ پتہ نہیں اس کا شوہر کیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اچانک اسے نیاز علی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر جا کر سو گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، سمینا، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تمہاری پوزیشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ جیسا کہ تم نے کہا، تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ نیاز علی تم کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ تم نے اپنی حفاظت کے خیال سے نیاز علی کو قتل کر دیا تھا یا کروا دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں نے ساری بات سچ مچ آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بڑی خوشی سے گرفتار کر لیں۔ وہ لڑکی مضبوط ارادے کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس ساری تفتیش سے اندازہ لگایا کہ نیاز علی کے قتل کا محرک انہی واقعات کے اندر کہیں پوشیدہ ہے۔ گھر کے افراد کے بیانات سننے کے بعد میں نے ملازموں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ وہ مسکین اور کمزور افراد تھے۔ وہ ارتکاب قتل کے قابل نہیں لگتے تھے۔ وہ اپنی کھولی میں سوئے ہوئے تھے اور قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ضابطے کی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے خون آلود بستر پر اپنی تحویل میں لے لیا اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ سمینا اور صادقہ کے بیانات سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ نیاز علی اور رفیق جوا کھیلتے تھے۔ سمینا کے بیانات میں شمشیر خان اور حشمت بی بی کا ذکر آیا تھا۔ شمشیر خان جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ اس اعتبار سے نیاز علی، رفیق اور شمشیر خان میں جوا قدرے مشترک تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شمشیر اور اس کی بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک حوالدار سے کہا کہ وہ شمشیر کو تھانے بلا لائے، پھر خود رفیق سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ چودھری منصب علی کے گھر گیا ہوا تھا اور میری آمد سے تھوڑی دیر پہلے واپس پہنچا تھا۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا۔ میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ نیاز علی کے قتل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب، میں کیا بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا، میں تو اس کی بہن سے شادی کر کے پچھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس پچھتاوے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عشرت کی بد زبانی اور کام چوری کی لمبی چوڑی تفصیل بتانے کے بعد کہا، جناب، انسان شادی اسی لیے کرتا ہے کہ اسے کوئی سکون ملے گا، لیکن میری بیوی نے ہمارا اپنا سکون بھی چھین لیا ہے۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتی، انسان کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتی ہے۔ ہر وقت اپنے باپ کی دولت کی کہانیاں سناتی ہے، کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی، میری ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے، اس پر حکم چلاتی ہے۔ اگر میری بہن سمینا کا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا تو میں اسے کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اب تو بہن کا معاملہ بیچ میں سے نکل گیا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ تم گزشتہ رات کہاں تھے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہوگی
کہ نیاز علی تمہاری بہن پر ظلم کرتا تھا، تم نے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے کیا کارروائی کی تھی؟ جناب، میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، خاص طور پر جب لڑکے والے اونچی حیثیت کے ہوں تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ عشرت کی وجہ سے ثمینہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہم نے اسے کئی بار یہ کہا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، مگر وہ نہیں مانتی تھی، کہتی تھی کہ اب اس کا جینا مرنا اسی گھر میں ہوگا۔ اور جہاں تک نیاز علی کا تعلق تھا تو وہ اس معاملے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پوچھا یہ شادی کس طرح ہوئی تھی؟ اس نے مختصر سی تفصیل بتائی۔ بعد میں مجھے بعض دوسرے لوگوں کی زبانی اس ضمن میں مزید باتیں معلوم ہوئیں، میں یہ ساری تفصیل یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مقتول نیاز علی ایک اوباش آدمی تھا، شراب اور جوا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ شمشیر خان کا اڈا اس کا خاص ٹھکانہ تھا۔ اس کی ان برائیوں کی وجہ سے کوئی شخص اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، خود اسے بھی شادی کی کوئی جلتی نہیں تھی۔ رفیق بھی شمشیر کے اڈے پر جاتا تھا، مگر وہ ذرا محتاط تھا، ہفتے میں ایک آدھ بار ادھر جاتا تھا۔ جوا وہ بھی کھیلتا تھا، مگر تھوڑے پیسے لگاتا تھا، تاہم بدنام وہ بھی تھا، اس کو بھی کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ یہاں پر میں نیاز علی کی بہن عشرت کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جس طرح غریب کے گھر میں حسین لڑکی مسئلہ بن جاتی ہے، اسی طرح امیر گھر میں بدصورت لڑکی مشکل کا باعث بنتی ہے۔ دولت مند خاندان کی لڑکی کو اس کے معیار کا رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جہاں تک عشرت کا تعلق تھا وہ صورت کے علاوہ سیرت سے بھی مار رہی تھی۔ بد مزاجی اور اکھڑا پن کی وجہ سے کوئی اچھا خاندان اس کا رشتہ قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ چودھری منصب علی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ چودھری اکثر اپنے بیٹوں سے کہتا رہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں۔ نیاز علی اپنے حال میں مست رہنے والا آدمی تھا، اس نے کبھی بہن کی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن ایک روز اس نے رفیق کی بہن ثمینہ کو دیکھ لیا اور پہلی ہی نظر میں اس پر لٹو ہو گیا۔ پہلے اس نے لڑکی کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اسی اثنا میں اسے پتہ چلا کہ ثمینہ رفیق کی بہن ہے اور رفیق کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اگر وہ براہ راست ثمینہ کا رشتہ مانگتا تو شاید اسے کامیابی نہ ہوتی، اسی لیے اس نے رفیق کی کمزوری پکڑی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی طرح رفیق کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے اور کوئی اسے رشتہ نہیں دیتا۔